منافق اسے کہا جاتا ہے جو اندر سے کچھ ہو اور باہر سے کچھ اور، جو کہتا کچھ ہو مگر کرتا کچھ اور۔ قرآن پاک کی اس آیت نے چونکا دیا۔ سورہ نساء آیت 136۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر یقین لاؤ اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور اس کتاب پر جو پہلے نازل کی تھی، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو پس وہ شخص بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ غور کرنا ذرا بہن بھائیوں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تو اللہ پاک ہم تو پہلے ہی ایمان لائے ہیں غیب پر، ہم ایمان لائے ہیں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کو نبی مانتے ہیں، اور جو آپ نے نازل فرمایا ہے ان پہ اپنا کلام قرآن اور اس سے بھی پہلے جتنی کتابیں آسمانی نازل ہوئیں، جو صحیفے نازل ہوئے، اس پہ ایمان لاتے ہیں، اس کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ نازل ہوئیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں اور قیامت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، تبھی تو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور آپ بھی ہمیں ایمان والا ہی کہہ رہے ہیں، تو یہ کون سا ایمان مزید ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب سورہ حجرات آیت 14 اور 15 میں واضح ہوا۔ آیت 14: بدوؤں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک سچے مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے مسلمان ہیں۔ دیکھیے سنیے بہن بھائیوں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ سچا مسلمان کون ہے۔ پہلے ایک ظاہر ہے جس میں میں نے تم نے زبانی مان لیا، اقرار کر لیا، لوگوں میں بھی کہہ دیا، سب کو پتہ ہے، معلوم ہے نا کہ میں درویش مرزوق ایک مسلمان ہوں، کیونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں غیب پہ ایمان رکھتی ہوں، میں اللہ کے کلام پر ایمان رکھتی ہوں، آخرت کی باتیں بھی کرتی ہوں، زبانی طور پر میرے قول یعنی میری بات یہ بتاتی ہے کہ یہ اسلام سے تعلق رکھتی ہے۔ اب اگر تعلق ہے تو میں مسلمان تو ثابت ہو گئی، دیکھنے والوں میں، سننے والوں میں، تو یہ کافی ہے نا شاید ایک مسلمان ہونے کے لیے۔ تو بہن بھائیوں پھر اللہ پاک ایک مسلمان کو، ایک ایسے مسلمان کو جس کا ایمان اللہ پہ، اس کے رسولوں پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ، اور مرنے کے بعد ایک دن حساب ہوگا اس پہ ہے، تب بھی اللہ پاک آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی ایمان داخل نہیں ہوا دل میں۔ ہاں صرف ایک مسلمان ہو ظاہری طور پہ کہ تم نے کہہ دیا، لوگوں نے دیکھ کے سن کے مان لیا، ظاہر تو ہے تمہارا، مگر باطن میں تم خود میں اپنے فعل کے ساتھ، عمل کے ساتھ ایک سچی مسلمان تب ہوگی جب تم زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ گی، کوئی شک نہیں رکھو گی، تب تمہارا ایمان قبول ہوتا ہے اللہ کی نظر میں۔ تو اللہ پاک جب ایمان ہے آپ پہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو شک کیسا؟ تو سنو بہن بھائیوں، شک سے مراد یہ ہے کہ اس بات کا دل سے یقین ہو کہ جو حکم اللہ پاک نے دیے
زندگی میں گزارنے کے لیے ان پہ عمل اگر نہیں تو ایمان مکمل نہیں۔ زبانی طور پہ تمہیں کہہ دیتی ہوں کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اور جب تم لوگوں سے الگ ہو کر اپنی دنیا میں آتی ہوں، دنیا کے کاموں میں لگ جاتی ہوں، لوگوں سے مخاطب ہوتی ہوں اپنے عمل کے ساتھ، یعنی اب عمل کا وقت ہوا، کسی بھی کام میں، کسی سے ملاقات میں، تو اب دنیا میں، دنیا والوں کے سامنے کوئی معاملہ ایسا پیش آ گیا ہے کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ اگر میں نے سچی بات بتا دی تو یہ لوگ تو معاف نہیں کریں گے، سارے جو فائدے مل رہے ہیں ایک جھوٹ کی بنا پر تو وہ بھی نہیں ملیں گے۔ تو دل میں سوچا کہ اللہ تو کہتے ہیں سچ بولو، میں ساتھ دوں گا، مگر یقین نہیں آ رہا کہ سچ بول کر میں بچ جاؤں گی، مجھے تو مصیبت پڑ جانی ہے۔ یا اللہ میں کیا کروں، لوگ تو سامنے نظر آ رہے ہیں، تو نظر بھی نہیں آ رہا، پتہ نہیں میں کیا کروں، مجھے تو خوف آ رہا ہے۔ بس کہنے کی حد تک کافی ہے، میں نے مان لیا مگر کرنے میں ڈر لگتا ہے۔ بس کہنے کی حد تک کافی ہے اللہ کہ میں تیری باتوں کو مانتی ہوں کہ تو سچ فرماتا ہے، مگر اب عمل کیسے کروں، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، یقین ہی نہیں ہو رہا کہ کہیں پھنس نہ جاؤں۔ تو یہ ہے وہ ایک مثال ہماری زندگیوں کی، ایک عمل پہ صرف کہ قول میں مسلمان ہیں مگر عمل میں نہیں ہیں، تب تک نہیں ہوں گے جب تک دل سے یقین نہ ہو جائے کہ اللہ کے ہر حکم میں سلامتی ہی سلامتی ہے، اپنے ایمان کی، دنیا کی، چاہے کچھ ہو جائے۔ کرنا وہ کام ہے جو زبان سے کہتی ہوں، اللہ کا وعدہ، اللہ کی نصیحت، اللہ کی ہدایت، اللہ کی مدد سچی ہے، میں اس کے راستے پہ چلوں گی تو کامیاب ہی ہوں گی، اور اگر اس کے منع کیے راستوں پہ چلتی رہی تو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اس دوران اس یقین کے ساتھ جب میرا قول و فعل ایک ہو گیا، کوئی فرق نہ رہا تو ایمان والی کہلاؤں گی، ورنہ منافق ہوں۔ تو یہ حال ہے بہن بھائیو، اب کیا کیا جائے، دنیا کا خوف تو دل سے نکل نہیں رہا، زبانی کلمہ یہ تو کل آخرت میں پول کھل جائے گا، تو اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیسے ہو؟ یہ جہاد وہ نہیں کہ جا کر طالبان میں شامل ہو جانا ہے، بلکہ بڑا مجاہدہ یعنی مجاہدہ نفس کرنا ہوگا۔ مال کا نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ سچ بولوں گی تو ہو جائے گا نقصان، یہ دنیا یہ کام کرے گی، میرے سچ بولنے پہ راضی نہیں ہوگی، تو میں اب کیا کروں؟ نفس منتیں کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، ڈرا رہا ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، دل میں ڈرا رہا ہے کہ کیا بنے گا، بچے کہاں جائیں گے، شوشا خاندان والوں میں جو بنا رکھی ہے، یہ شان و شوکت اس کا کیا بنے گا، ارے مر جاؤ گی اگر یہ سچ کی راہ پہ چل پڑی۔ ارے لوگ پاگل کہیں گے آج کل اسلام پہ، ایمان پہ، ارے صرف کہنے کی حد تک ٹھیک ہے مگر کرو گی کیسے؟ مت کرنا، سارے فائدے ختم ہو جائیں گے، پھنس جاؤ گی۔ اور ایک مسلمان، ایک زبانی کلمہ والا، ایمان والا جب یہاں اپنے نفس کو ہرا گیا، اگر ہرا گیا اور اللہ کی بات کو اوپر لے آیا، حاوی کر لیا، یہ سوچ کر کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، ہمیشہ کا وعدہ اللہ نے آخرت کا کیا ہے، یہاں اپنے نفس کو ہرا دیا اور اللہ کی بات کو اوپر لے آئی، حاوی کر لیا نفس پہ، تو ایمان دلوں میں بھی ہے، ورنہ پھر ہم میں ایمان والا ہے کون؟ کیا کریں، اب کوئی چلا کاٹیں؟ آؤ مراقبہ کرتے ہیں، قرب حاصل کرنا ہے، رب کا قرب حاصل کرنا ہے نا، شاید اللہ اس طرح ہی راضی ہو جائے کہ ہم اپنی ظاہری زندگی کو بھی ایمان میں نہ لا سکے، باطن تک تو ابھی بات ہی نہیں گئی، تو اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ دنیا دارا اللہ کو بھی 420 لگانے کی کوشش کرتے ہیں،
تو باطن تک تو یہ یقین گیا ہی نہیں کہ اللہ کی بات پہ عمل کر کے کامیابی ہوگی، ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، کیا کریں گے؟ تو اتنا آسان نہیں مسلمان ہونا، کیونکہ دنیا کے مفاد جاتے رہیں گے، اور اتنا مشکل بھی نہیں سچا مسلمان ہونا اگر قرب ہے رب کے ساتھ سچا۔ یہ قرب کوئی چولہے پہ رکھ کے ہلکی آنچ پہ پکائے رکھو تو پندہ جائے گا، یہ وہ چیز نہیں۔ قرب یہ ہے کہ اللہ کے کہے پہ عمل کر لینا، یقین کر لینا، کھڑے ہو جانا دشمن کے سامنے بھی، اس انسان کے سامنے بھی۔ لوگ پاگل کہیں گے نا، پاگل کہتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہو گیا۔ اتنا ایمان والے ہو جاؤ کہ لوگ پاگل کہیں، پھر ایمان قبول ہوتا ہے، پھر سچائی آتی ہے۔ تو اتنا آسان نہیں مسلمان ہونا، کیونکہ دنیا کے مفاد جاتے رہیں گے، اور اتنا مشکل بھی نہیں سچا مسلمان ہونا اگر قرب ہے رب کا، اس کی محبت ہے دل میں، تو اسے ثابت کرنا جان و مال کے ساتھ مجاہدہ نفس کر کے۔ یہ غاروں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں کی جانے والی ضربیں مراقبے نہیں، یہ زندہ معاشرے میں رہ کر، لوگوں میں رہ کر ثابت کرنا ہوگا کہ مسلمان بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، تب ایمان ثابت ہوتا ہے۔ نہیں تو ہم منافق ہیں، اپنے قول و فعل کے تضاد میں آ کر منافق ہیں۔ ابھی نہ ایمان کو دیکھا، نہ دل میں اتارا، تو قول و فعل میں ایک یقین، ایک راستہ، ایک عمل جس دن قائم ہو گیا، اس دن ایمان والے شمار ہوں گے۔ قدر نبی دی اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دی کرن والے سوگے وچ مدینے۔ کیوں نہیں عمل کر سکتے ہم بھی؟ کیوں نہیں وہ قرب ثابت کر سکتے؟ اللہ کو قرب چاہیے مراقبے میں ضربوں کا، یہ قرب اللہ کو چاہیے ایمان لا کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، اللہ پہ یقین تو کرو۔ یقین تو دنیا پہ ہے، ڈر لگتا ہے لوگوں سے، اللہ سے تو لگتا ہی نہیں۔ تو کیا دنیا والوں سے کہلوانا ہی کافی تھا کہ مسلمان ہوں، ایمان والی ہوں؟ اگر جس کے لیے ایمان لائی وہی راضی نہ ہوا، ایمان تو، مذہب تو، دین تو اللہ کے لیے قبول کیا تھا، تو لوگ بیچ میں کدھر سے آ گئے؟ تو ایسا ایمان دنیا کے لیے تھا، دنیا کے لیے تھا، دنیا کے لیے تھا۔ تو آخرت اچھی طلب کرنا، اچھی امید رکھنا، اچھے مکمل حقدار بن کے بیٹھ گئی جنتوں کی، کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اللہ اب تو راضی ہو جا، اب تو سائڈ پہ ہو جا، میں جانوں دنیا جانے، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب مجھے جنت دے، ٹھیک ہے؟ تو ہائے دہائی ہے، دہائی ہے، دہائی ہے، ایسے ایمان پہ دہائی ہے۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ پلٹتی ہوں اب پھر سے، رجوع کرتی ہوں آج پھر سے، پلٹتی ہوں اب پھر سے، رجوع کرتی ہوں آج پھر سے، نئے عزم کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ، اور جان و مال کے ساتھ۔ اب زبان سے نہیں، فقط زبان سے نہیں، بلکہ عمل کے ساتھ بھی مسلمان بنوں گی۔ میں آج ہی مسلمان ہوئی انشاءاللہ، تو سمجھ لو کہ آج ہی مسلمان ہوئے۔ تو کوئی ڈر، کوئی مفاد اب مجھے میرے ایمان سے ہٹا نہیں سکے گا۔ میں نے پہچان لیا کہ میں یہ آزمائش دینے آئی تھی اس دنیا میں، میں نے آج اپنا مقصد پا لیا، سمجھ لیا۔ اب سے جو زندگی کا آخری دن رہ گیا، آخری سانس رہ گئی، وہ ایمان پہ ہوگی انشاءاللہ۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، فی امان اللہ۔